الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادری قدرت نما کے واسطے، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقیے استمتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ آغاز گفتگو سے پیشتر آئیے میں اور آپ سب مل کر سب سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب روح فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس منور مطہر پاکیزہ بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام کے نذرانے خلوص و محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ بلند آواز سے اپنے اپنے انداز میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا علی محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں تمامی سامعین جو ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سماعت کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جلسے کو سجانے والے جملہ منتظمین و اراکین کو کہ محنت و مشقت کر کے انہوں نے اس پاک محفل کا اہتمام و انتظام کیا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم آپ کے آنے کو، آپ کے بیٹھنے سننے کو، اراکین و منتظمین کے محنت کرنے اور اس پاکیزہ محفل کے سجانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے لاڈلوں کا صدقہ مجھے آپ سب کو پروردگار دنیا میں بھی عطا فرمائے، بروز حشر بھی ہم سب کو آل رسول کا صدقہ پروردگار عطا فرمائے۔ کافی وقت سے آپ حضرات اچھی اچھی نعتیں اور پیاری پیاری باتیں سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ مجھ سے پیشتر ہندوستان کا ایک عظیم لہجہ ملک بھارت پر کی زمین پر اپنی مخملی آواز سے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والا وہ ناطقان رسول بلبل باغ مدینہ حضرت علامہ مفتی عامر ظفر صاحب قبلہ سے آپ محظوظ ہو رہے تھے، اور ان سے پیشرو بھی آپ نے بہت سے ناطقاں سماعت کیے اور بہت سی باتیں سماعت کی۔ اللہ ہم سب کو دین کی بات سننے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دور حاضر میں محرم شریف یا جو ہے سفر المظفر کے مہینے میں یہ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور خاص کر ان دنوں میں اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جاتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتائی جاتی ہے، آپ کے کردار و عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے،
تاکہ قوم مسلم اپنے حالات کو اچھا کرے، اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت اطہار کی شان و عظمت میں کیا پوری دنیا کے لوگ مل کر ان کی تعریف و توصیف کریں تو پوری دنیا کے لوگ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کے گھر والوں کی تعریف اور ان کی حمد و ثنا بیان کرنے سے لوگ قاصر ہوں گے۔ کوئی کہے کہ میں مکمل اہل بیت کی داستان یا اہل بیت کی زندگی کے اوصاف و کمالات بیان کر سکتا ہوں تو یقیناً وہ اپنے بادے میں جھوٹا ہو سکتا ہے، چونکہ اہل بیت اطہار کی شان و عظمت بہت بلند و بالا ہے، اور ان کو بلند کرنے والا کوئی دنیا کا ذمہ نہیں، میرا اور آپ کا پروردگار عالم ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اے نبی کے گھر والوں، ہم نے تمہیں تمام تر نجسوں سے پاک فرما دیا جیسا کہ تم چاہتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جن کی تعریف و توصیف پروردگار عالم کرے، جن کی پاکیزگی، جن کی طہارت کا ذکر تذکرہ اللہ نے قرآن عظیم میں کیا ہو، ہم اپنی زبان سے ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ان کے اوصاف جمیلہ ہماری زبان کیسے بیان کر سکتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بس یوں سمجھ لیجئے برادر اعلیٰ حضرت استاذ زمن حضرت علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس شعر کے ذریعے تعریف اہل بیت کی کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور آج جن کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر حسین کا وقار سلامت ہے، حسین کی محبتیں ہمارے دلوں میں جو گامزن ہیں، حسین کی سبیل، حسین کا کھچڑا جو ہم کھاتے ہیں، حسین کے نام پر سبیل لگاتے ہیں، جس کے ذریعے سے یہ تمام تر نیک عمل کرنے کے جذبات ہمارے اندر پیدا ہوئے، وہ عظیم ذات امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اعظم دین و ملت ادشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ، اسی بارگاہ کے دو چمکتے پھولوں کی شان اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس ہو، یا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس ہو، یا آپ کی بہن حضرت زینب، یا آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار کی ذات مقدس ہو۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور کہہ دوں کہ کچھ لوگ ہمارے درمیان میں بہت حسین کی محبت کے دعویٰ کرتے ہیں، طرح طرح سے اپنے کارنامے دکھاتے ہیں محرم کے موقع پر، اور اس موقع پر ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں کے اندر کتنا بغض و عناد صحابہ اصحاب رسول کے بھرا ہوا ہے، یہ کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے۔ جہاں عباس علمدار کا ذکر کرتے ہیں، وہیں پر حضرت عباس کے بھائیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی نانی مر جاتی ہے، ان کو شرم و حیا آتی ہے، کیوں ان کا نام نہیں لیتے؟ آپ کیا سمجھتے ہو میدان کربلا میں صرف امام حسین اور امام علی اکبر، حضرت قاسم یا حضرت علی اصغر، حضرت عباس ہی شہید ہوئے؟ نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 3 بھائی بیٹے اور بھی ہیں، جن کے نام لیتے ہوئے ان کے دلوں میں درد ہوتا ہے، ان کے دل پھٹتے ہیں، ان کے کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی نے اپنے ان 3 بیٹوں کے نام ہی ان اصحاب کے نام پر رکھے ہیں کہ جن سے یہ بغض و عناد رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کون وہ 3 شہزادے ہیں جن کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ میرے ملت کے نوجوانوں، اگر حضرت عباس کے
علم سے اتنی محبت ہے، ان کے علمداری کے چرچے کرتے ہو، ان کا علم لے کر کے گلیوں میں نکلتے ہو، تو کبھی کبھی حضرت عباس کے 3 جو بھائی ہیں ان کا بھی ذکر ان کے ساتھ میں کر لیا کرو، تب پتا چلے گا کہ تمہیں حقیقی محبت حضرت عباس علمدار سے ہے، تب تمہاری محبت ظاہر ہوگی۔ لیکن وہ نام لینے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ میرے پیارے اولاد علی ہونے کی بات سے ان کا نام نہیں لیتے، بلکہ حضرت علی نے نام ہی ان کے ایسے رکھ دیے ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کون اولادیں ہیں؟ اللہ اکبر! حضرت عباس کے بھائی یعنی حضرت فاطمہ کے جو وطن سے بچے پیدا ہوئے، اس میں حضرت امام حسن، اس میں حضرت امام حسین ہے، آپ کی بہن زینب ہے، اور آپ کی حضرت علی کی دوسری بیوی سے جو بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام حضرت عباس ہے، دوسرے کا نام حضرت ابو بکر بن علی ہے، تیسرے کا نام حضرت عمر بن علی ہے، چوتھے کا نام حضرت عثمان بن علی ہے۔ حضرت عباس کا نام تو لیتے جو خوش ہوتے ہیں، لیکن ابو بکر و عمر و علی کا نام لیتے ہوئے میدان کربلا میں صرف امام حسین کے علم کو حضرت عباس نے ہی نہیں اٹھایا تھا، بلکہ حضرت عباس کے ساتھ میرے امام کے علم کو بلند کرنے میں حضرت ابو بکر بن علی کی بھی ساتھ ہے، حضرت عمر بن علی کی بھی ساتھ ہے، حضرت عثمان بن علی کی بھی ساتھ ہے۔ ان کا نام لیتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نام سے اتنا بغض ہے، نام سے اتنا بغض رکھتے ہیں تو خود سمجھ لو ابو بکر صدیق کی ذات سے کتنا بغض رکھتے ہوں گے، لیکن یہ جانتے نہیں۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کے سامنے آتے ہیں، حضرت علی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر صدیق مجھے دیکھ کر یوں مسکرانا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں علی مسکرا اس لیے رہا ہوں، تبسم اس لیے کیا ہے کہ ابھی ابھی میں سن کے آ رہا ہوں کہ علی آقا نے فرمایا ہے کہ میرا علی وہ ہے جو قیامت کے دن جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو بغیر علی کی رسید سے جس کو علی لکھ کے نہیں دے گا وہ پل صراط سے گزر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر! میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، یہ علی مبارک ہو تمہیں، تمہاری بغیر اجازت سے کوئی شخص پل صراط پار نہیں کر سکتا جب تک تمہاری اجازت نہ ہوگی، جب تک تم سے اذن نہ لے گا، جب تک تم سے اجازت نہ لے گا وہ شخص پل صراط سے نہیں گزر سکتا۔ حضرت علی نے اتنا سنا مسکرانے لگے اور کہتے ہیں ابو بکر تم نے صرف اتنا سنا لیکن اور نہیں سنا۔ ابو بکر کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں علی بتاؤ کیا ہے آگے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق جہاں نبی نے میرے تعلق سے کہا ہے کہ علی کی بغیر اجازت پل صراط سے کوئی گزرے گا نہیں، وہیں نبی نے خود علی سے کہا ہے علی پل صراط پر گزرنے کی بھی اجازت اسے دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ اب ذرا غور کریں یہاں پر وہ لوگ جو حضرت ابو بکر کی عداوت لیے پھرتے ہیں، ایک طرف علی سے محبت، دوسری طرف ابو بکر سے عداوت، ایک طرف علی سے الفت کا دم بھرتے ہیں، دوسری طرف حضرت صدیق اکبر کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں علی وہ ہے کہ جن کو نبی نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بلند کر دیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس حدیث کو دیکھتے ہو، ایک حدیث وہ بھی دیکھ لیا کرو جب ہجرت میرے نبی نے کی تھی اور نبی کے پیروں پر ورم آیا تھا، حضرت ابو بکر نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے پیروں میں ورم آ رہا ہے، یہ آقا ابو بکر کے کندھے حاضر ہیں۔ میرے نبی اس وقت ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہو کر چلے ہیں، گویا کہ بتا رہے ہیں اشاروں میں اے علی تمہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر ہم نے بلند کیا ہے اور ابو بکر کے صدیق پہ کندھوں پر بیٹھ کر اس کو بھی ہم نے بلند کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب نصرت۔
ماشاءاللہ بنتی ہے کہ بے شک تمام تر صحابہ سے محبت کریں. اور یہ یاد رکھیے اگر جس کے دل میں بھی النبی کے کسی ادنا صحابی سے بھی ذرہ برابر بھی بغض ہوا، اگر عداوت ہوئی، اگر کینہ دل کے اندر ہوا، تو یقیناً اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا. جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کا خاتمہ میرے پیارے ایمان پر نہیں بلکہ بد مذہب اور گمراہ ہو کر کے مرے گا. کیوں مرے گا؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، اقتدیتم و اہتدیتم، اور جو ان میں سے جس کا دامن پکڑ لے گا یقیناً وہ راہ راست پر رہے گا، ہدایت یافتہ رہے گا. اے لوگو، ہمیں ہر ایک سے محبت کرنی ہے، ہمیں ہر ایک سے پیار کرنا ہے. ان کے جو معاملات ہیں وہ جانے، ابو بکر و عمر کے معاملات ہیں وہ جانے، عثمان و علی کے معاملات ہیں وہ جانے، امام حسن و حسین کے معاملات ہیں وہ جانے. ہمیں نبی نے محبت کا درس دیا ہے، ہمیں نبی نے پیار کا پاٹ پڑھایا ہے، ہمیں نبی نے عشق کا پیغام دیا ہے کہ مجھ سے بھی محبت کرو، میرے صحابہ سے بھی محبت کرو، میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو. اور رہی بات اہل بیت کی محبت، تو ہم اور آپ اپنی کیا محبت کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ کیا محبت امام حسین سے کریں گے یا امام حسن سے ہم کیا محبت کرتے ہیں؟ اگر حقیقت دیکھنی ہے تو جیسے دیوانے امام حسین کے اصحاب رسول ہیں، جیسی محبت حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے، جیسی محبت عمر فاروق اعظم نے کی ہے، ایسی محبت شاید زمانے میں کوئی اہل بیت سے کر کے دکھا دے، کوئی امام حسن و حسین سے کر کے دکھا دے. آپ نہیں جانتے جب حضرت عمر بن خطاب منبر نبوی پر، منبر نور پر جمعے کی تقریر کر رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، امام حسین چل کر آئے ہیں، ارشاد فرماتے عمر منبر سے نیچے آ جا. عزیزان ملت اسلام نے وہ تاریخ کا جملہ آپ ذہن نشین کر لیجئے. جب دوبارہ امام حسین کے کہنے پر حضرت عمر بن خطاب منبر نبوی پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں تقریر کرنے کے بعد میں آپ نے کہا اے لوگو سنو سنو، کل میں اگر اس منبر پر بیٹھا تھا تو امام حسین نے مجھے نہیں بٹھایا تھا، امام حسن نے نہیں بٹھایا تھا، بلکہ ابو بکر صدیق نے کہا میں بیٹھا. لیکن آج امام حسین نے منبر سے اتار کے اور دوبارہ مجھے منبر پہ کھڑا کر دیا ہے. آج میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جب نبی کے لاڈلے حسین نے مجھے امامت عطا کر دی ہے، مجھے مسند عطا فرما دی ہے، مجھے منبر نور عطا کر دیا ہے، تو قسم خدا کی آج کے بعد عمر کو اس منبر سے کوئی اتارنے والا پیدا نہیں ہوگا. اب ذرا غور کریں، جس عمر کو شان دینے والے نبی کے گھر والے ہوں تو اس حسین کی محبت میں عمر سے عداوت کرنے کی بجائے جیسے حسین نے عمر سے محبت کی ہے اس انداز سے محبت کر کے دکھاؤ، تب قیامت کے دن حسین کی غلامی تمہارے کام. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت اہل بیت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت زندہ باد. اہل بیت اطہار کی شان و عظمت بہت عرف والا ہے، بہت شان اللہ نے انہیں اونچی عطا فرمائی ہے. ان کے مقام و منصب، ان کی عظمت رفعت بہت بلند و بالا ہیں. ہماری آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہوتی ہے کہ آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ان سے کا ادب کرو، ان سے محبت کرو. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محبت کریں. نبی نے کہا میرے اصحاب جو ہے میں اپنے صحابہ سے راضی ہوں، میں نے جس کو جو مقام دیا ہے، میں جس کو عزت دیتا ہوں تم بھی اس کو عزت دو، میں نے جس کا ادب سکھایا ہے تم بھی اس کا ادب کرو، میرے اصحاب سے محبت کرو. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اصحاب رسول کا ادب بھی کریں، ان سے محبت اپنے دلوں میں رکھیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مختصر سی بات آئی میں نے آپ کے درمیان میں کہہ دی تاکہ آپ فیصلہ کر کے یہاں سے جائیں کہ ہمیں اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، ہمیں اصحاب رسول سے بھی محبت کرنی ہے، ہمیں علی سے بھی محبت کرنی ہے، ہمیں ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرنی ہے، ہمیں علی سے بھی محبت کرنی ہے، ہمیں امام حسن و حسین سے بھی محبت کرنی ہے، اور حضرت عمر و عثمان سے بھی محبت کرنی ہے. میرے ملت کے نوجوانوں بزرگوں دوستوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبتیں اور اہل بیت کی محبتوں کا تقاضا ہمارے لیے بہت کیا گیا ہے. صرف حدیث کے ذریعے نہیں
نہیں بلکہ قرآن کے اندر بھی بارہا اہل بیت کی محبت کا تقاضا ہم سے کیا گیا ہے. جیسے کہ نماز کے تعلق سے ہے کہ نماز فرض ہے، ان کے وقتوں پر تم ادا کرو. جیسے رمضان فرض ہے، رمضان کا مہینہ آئے تم روزہ رکھو. جیسے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اگر اللہ تمہیں مال عطا کرے اور مالک نصاب کو پہنچ جاؤ تو تم ضرور مال کی زکوٰۃ نکالا کرو. جیسے کہ اللہ والدین سے محبت ہمارے لیے ضروری ہے، ویسے ہی اہل بیت کی محبت کا تقاضا بھی ہے. اور اللہ خود چاہتا ہے، پروردگار عالم جل مجدہ الکریم اپنے قرآن عظیم میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ اکبر، کیا فرما دیں کہ اے لوگوں جو تم مجھے اجرت دینا چاہتے ہو، جو نذرانے دینا چاہتے ہو. اب اس آیت کا شان نزول آپ سماعت کریں. اس آیت کا شان نزول کیا تھا؟ جب صحابہ نے نبی کی زندگی کو دیکھا، نبی کے روزمرہ گزر بسر کو دیکھا، نبی کے حالات کو دیکھا، تو آپس میں یہ مشورہ ہوا تھا، آپس میں یہ مشورہ کیا گیا تھا کہ کیوں نہ ہم نبی کی بارگاہ میں اپنی طرف سے کچھ نذرانے جمع کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، تاکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زندگی گزارنے میں آسانی ہو، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تکلیف نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے کئی دن گزر جاتے ہیں کہ گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا، کئی دن بیت جاتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا تناول نہیں فرماتے، کئی دن بیت جاتے ہیں کہ ضرورت کی روزمرہ کی چیزیں آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہوتی. اس لیے چلو مل کر ہم سب نذرانے اکٹھا کریں، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو جمع کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے. تمام صحابہ نے لبیک کہتے ہوئے یکجا ہو کر کے، اکٹھا ہو کر کے اپنی حیثیت کے مطابق مال و متاع جمع کیا، کچھ نذرانہ جمع کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر نثار، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان. اے آقا یہ حقیر سا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، یہ چند کھجورے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ چند سکے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کس خوشی میں یہ ساز و سامان لے کر کے آئے ہو، یہ نذرانے کیوں لے کر کے آئے ہو؟ اور نذرانے بھی اس کی بارگاہ میں لے کر کے جا رہے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے کل کائنات کا اختیار عطا کیا ہے، نذرانے اور پیسے اس کی بارگاہ میں لے کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، جس کو اللہ رب العزت نے زمین و زمان کا مالک بنایا ہو، کون و مکان کا مالک جس کو بنایا ہے، زمین و آسمان کا مالک جسے بنایا ہے، شجر و حجر کا مالک جسے بنایا ہے، برگ و ثمر کا مالک جسے بنایا ہو، ہر ایک شے کا مالک پروردگار عالم نے جسے بنایا، اس کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا یہ کیوں لے کر آئے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی پریشانی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آپ دن و رات دین کی نشر و اشاعت کے لیے محنت کرتے ہیں، دور و دراز کے سفر کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے آپ کو وقت نہیں ملتا کہ آپ دنیاوی ضرورت کے سامان خرید سکیں. اس لیے یا رسول اللہ ہم نے آپس میں مشورہ کر کے یہ کچھ نذرانے جمع کیے ہیں، اس کو آپ قبول فرما لیجئے تاکہ آپ کی دنیاوی ضرورت پوری ہو سکے. میرے آقا نے مسکرایا اور مسکرا کر ارشاد فرمایا اے صحابہ تم نے مجھے جانا ہی نہیں، تم نے ابھی مجھے سمجھا ہی نہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے ان نذرانوں کی ضرورت ہے؟ ارے جب تبلیغ دین میں نے شروع کیا تھا تو ابو جہل آیا تھا میرے پاس، اس نے کہا تھا اے محمد تم دین کی تبلیغ چھوڑ دو، تم چاہو تو تمہیں عرب کا مکے کا جو ہے سردار بنا دیتے ہیں، مکے کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، جو کہو گے تمہیں دے دیا جائے گا. اس وقت میں نے ابو جہل سے کہا تھا اے ابو جہل سن، تو کیا سمجھتا ہے میں دنیا کے لالچ میں دین کی تبلیغ کرنے آیا ہوں؟ میں دنیا کے لالچ کی وجہ سے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں؟ نہیں، ارے اللہ نے مجھے وہ پاور دیا ہے، اگر میں ان پہاڑیوں کو اشارہ کر دوں تو یہ سونا بن کر میرے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں. اگر آسمان کا چاند چاہوں تو زمین پر آ کر کے میرے قدموں میں جھکتا نظر آئے، اگر چاہوں تو آسمان کا سورج میری دہلیز کے چکر لگانا شروع کر دے. مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اس وقت حضرت جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر کے حاضر بارگاہ رسالت ہوئے تھے اور یہ پیغام محبت سنایا تھا. قل لا
لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب اپنی زبان سے کہو، کس سے؟ ابو بکر صدیق سے کہو، عمر فاروق سے کہو، عثمان غنی سے کہو، تمام صحابہ سے کہو، کیا کہو کہ میں دین کی نشر و اشاعت کے بدلے، دین کی تبلیغ کے بدلے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا دین کی تبلیغ کرنے کے عوض میرا تقاضا جو ہے یہ نہیں ہے کہ تم مجھے دنیاوی نذرانے لا کر کے دو، دنیاوی چیزیں میرے لیے فراہم کرو، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ اگر تم مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں راضی رہوں، میرے چہرے پر مسکراہٹ رہے، تو صرف میں نہیں بلکہ رب بھی یہ چاہتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ دنیا کی دولتوں کے نذرانے محمد عربی کو نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو اپنے گھر والوں کی محبت چاہیے، اور اس محبت کا صلہ یہ ہے جب حضرت ابو ہریرہ امام حسین کو دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے آقا حسین اپنے کرتے کو ذرا پیٹ سے اوپر کر لیجئے، حضرت امام فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ کرتے کو پیٹ سے اوپر کیوں کروں؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں آقا حسین اس لیے اوپر کرو کہ میں تمہارے پہ مقدس پیٹ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے کیوں؟ اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ میں دیکھتا تھا جب تم نبی کی گود میں آتے تھے تو میرا نبی اپنے لبوں کو تمہارے پیٹ کو چومتا تھا، میں بھی چاہتا ہوں جو محبت نبی نے قربان کی ہے وہی محبت ابو ہریرہ تم پہ نثار۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، محبت اہل بیت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، سبحان اللہ۔ یہ ہے محبت اہل بیت جو صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی، جو اصحاب رسول نے اہل بیت سے محبت کی، لیکن آج ہماری محبتیں بھی عجیب ہیں، آج ہماری محبتوں کا رنگ عجیب ہے، آج ہماری محبتوں کا طریقہ عجیب ہے، آج ہماری محبتوں کا انداز بالکل عجیب سا نظر آتا ہے۔ آپ کہو گے کیا ہے؟ ہم کہیں گے ہماری محبتیں اللہ اللہ ایسی اتنی کمزور ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس میں ماتم کیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، سینتل کے تمام تر زندہ دل مسلمانوں سے، بتائیے ماتم کرنا کہ یہ محبت حسین کی دلیل ہے؟ ڈھول بجانا کہ یہ محبت حسین کی دلیل ہے؟ تاشا بجانا کہ یہ محبت حسین کی دلیل ہے؟ علم اٹھانا کہ یہ محبت حسین کی دلیل ہے؟ نہیں نہیں میرے پیارے، یہ محبت حسین نہیں ہے۔ محبت حسین اللہ اللہ حسین کے نام پر اپنی ننگی پیٹھ کو تیروں سے، اپنی ننگی پیٹھ کو زنجیروں سے، اپنی ننگی پیٹھ کو اللہ اکبر نیزوں سے، اپنی ننگی پیٹھ کو تلواروں سے چھلنی کر لینا، جسم کو لہو لہان کر لینا اور یہ کہنا کہ حسین کی محبت ہے۔ نہیں، یہ تیری محبت نہیں بلکہ حسین سے سچی عداوت ہے، حقیقی عداوت کرتا ہے تو۔ حسین کے نام کی تو نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، حسین کی محبت کو تو نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، سینہ کوٹتے ہو میرے پیارے، یا حسین کر کے اپنے سینے کو زخمی کرتے ہو، دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ یہ دل حسین کے نام پر تکلیف دینے کے لیے اللہ نے عطا نہیں کیے ہیں، بلکہ اہل بیت کی محبت کے اللہ اکبر دلوں میں چراغ جلانے کے لیے اللہ نے دل و سینوں کے اندر دلوں کو پیدا کیا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حسین کی محبت میں یہ علم نکال کر کے قرآن پرپا کرنا، یہ سینہ کو بھی کرنا، یہ ڈھٹے مار مار کے چلنا، اللہ اللہ آگ کے اوپر اپنے آپ کو چل کے دکھانا۔ کیا حسین نے یہی کہا کہ میری محبت میں آگ پر چل کر دکھاؤ؟ نہیں نہیں، بلکہ اگر تمہارے دل میں محبت ہے، آج جو تازیوں کی شکل میں جو بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں، لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اگر عامر ظفر صاحب اس پر بات کہیں تو ان کے اوپر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر انگوش نمائی کی جاتی ہے۔ اگر یہ تمام علماء ائمہ اگر اس غلط چیز کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کریں تو لوگ ان کو جو ہے ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کی فراق میں رہتے ہیں۔ اگر مسجد کا امام ہے تو اس کا ساز و سامان باندھ کے مسجد سے باہر کر دیا جاتا ہے، اگر مدرسے کا مدرس ہے تو مدرسے سے اس کو برخاست کر دیا جاتا ہے۔ کس بنا پر؟ کہ اس نے امام حسین کی حقیقی محبت
मोहब्बत का आईना तुम्हारे सामने रखा कि अपने गलत कारनामे को हुसैन की मोहब्बत के आईने में देखकर अपने कारनामों को बदलो, ताकि तुम सवर जाओ दुनिया में और आखिरत में। लेकिन नहीं संवरते, बल्कि सच्ची बात को कबूल करने की बजाय उलमा से अदावत करते हो और कहते साहब अगर हमने ढोल नहीं बजाया तो इमाम हुसैन की याद नहीं आएगी, अगर हमने मातम न किया हुसैन की याद नहीं आएगी, अगर हमने ताजिया नहीं उठाया हुसैन की याद नहीं आएगी, अगर अलम नहीं उठाया तो हुसैन की याद नहीं आएगी। मैं कहता हूं ढोल को तुमने क्या हुसैन की याद समझ लिया है? अरे ढोल में हुसैन की याद नहीं है, और अगर याद हुसैन की तुम्हारे दिलों में है, मेरे मिल्लत के नौजवानों जरा जुमला दे रहा हूं, अपने दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। क्या मुहर्रम का महीना ही हुसैन की याद के लिए है, या चेलम का महीना ही हुसैन की याद या हुसैन की याद या अहले बैत की याद के लिए है? अरे ढोल बजा के तुम एक दिन क्या दिखाना चाहते हो? अगर हकीकत में हुसैन से मोहब्बत है तो तू मुसल्ला बिछा के मस्जिदों को सजदों से आबाद कर। जिस सजदे की हिफाजत मैदान करबला में हुसैन ने की, दूसरे तल की मस्जिद में अपने सजदे से मस्जिद आबाद करके मुहर्रम में एक दिन नहीं, चेलम में एक दिन नहीं, दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ के हुसैन की याद दिल में ताजा करता रहे। सुबह फज्र की नमाज पढ़, घर में कुरान खोल के पढ़ना शुरू कर दे। हुसैन तुम्हारा सर कटा था, तुमने कुरान पढ़ा था, मैं बिस्तर से उठ के आपकी याद में घर में कुरान। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये है हुसैन बहुत की खूब, याद। जिंदाबाद। करते हो हुसैन को, अगर मोहब्बत है हुसैन से तो मोहब्बत ये है कि ढोल की जगह तुम मस्जिद को आबाद करके दिखा, तब जाने। हाँ? नमाज एक दिन नहीं पढ़ते, मुहर्रम में पूरा निकल जाएगा 10 दिन तक धम्मड़ धम्मड़ करते हुए। और उन ढोल बजानों से बालों से पूछो कि गुस्ल का तरीका क्या है, गुस्ल के फर्ज क्या है, पसीने आ जाएंगे पसीने। उन मेला लगाने वालों से अजीब मामला है, एक तरफ गम भी मनाते हो और एक तरफ हुसैन के नाम पे मेला लगा के खुशी भी मनाते हो। कुछ समझ में नहीं आता कि इनका रंग है क्या? हाँ? ये रंग है क्या? एक तरफ मेला और एक तरफ दिल में तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द हो रहा है। हुसैन का महीना चल रहा है, अम्मा यार हुसैन का महीना चल रहा है तो दिल में तकलीफ क्यों है? अगर हुसैन की मोहब्बत से ठंडा करना चाहते हो, तकलीफ को दूर करना चाहते हो, अगर नमाजें नहीं पढ़ी हैं तौबा करो और नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दो। कुरान नहीं पढ़ते थे, तौबा करो और मस्जिद में बैठकर या अपने घर में बैठकर कुरान की सदाएं बुलंद करना शुरू कर दो, ताकि हुसैन भी अपने कब्र अनवर के अंदर मुस्कुराते मुस्कुराएं और ये कहें रब के हुजूर मौला, जिस कुरान को बचाने के लिए, जिस नमाज को बचाने के लिए मैंने अपनी शहादत दी, आज मेरे मानने वालों ने उस शहादत को इस तरीके से बेकार न जाने दिया, बल्कि जिस सजदे को मैंने लंबा किया है, आज तक सजदे में हूँ, उस सजदे की लाज रखते हुए मेरे गुलाम तेरी बारगाह में सजदे में पड़े हुए हैं। ए मौला, जिस कुरान को मैंने गर्दन कटा के नेज़े पर तिलावत किया था, आज मेरे गुलाम उस कुरान को अपने घर में खोल के तिलावत कर रहे हैं। मौला, मेरी मोहब्बत के सदक़े उन्हें दुनिया में उनके चेहरों को उजाला कर दे, उनके चेहरों को रोशन कर दे, इज्जत व वक़ार, इक़्तिदार व मनसब उन्हें अता फरमा दे, तो यकीनन हमें इज्जत व वक़ार अल्लाह की बारगाह से हासिल होगा। लेकिन क्या कहें, हमारे दरमियान में कुछ नेतागण भी हैं, कुछ जो है कुर्सियों के लालची भी हैं, सियासतदां हैं। वो अगर कोई कुछ लोग जो है अगर इन चीजों को डांटते भी हैं, मना भी करते हैं, तो कुर्सी चमका
چمکانے والے، عہدہ حاصل کرنے والے مسلمانوں میں آ کر کے اپنی نیتا گردی کے ذریعے آپس میں نئی اتفاقیاں پیدا کر دیتے ہیں، خلفشار پیدا کر دیتے ہیں. ارے وہ منع کر رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دوں گا پیسے اتنے، لو تم تو میلہ بھی لگواؤ، تم تو ڈھول والے کو بھی بلاؤ، تم تو تعزیہ بھی بناؤ، سب کچھ بلاؤ. اے میرے پیارے کیا ہو گیا ہے؟ تم سیاست کرنا چاہتے ہو تو سیاست اپنی دنیاوی اعتبار سے دنیا تک رکھو، دین میں سیاست کو دخل، اپنی گندی سیاست کو داخل مت کرو، گندی راجنیتی اللہ اکبر اسلام میں داخل مت کرو. اسلام کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، شریعت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ تم اپنے من پسند مسئلوں کو اپنے آپ حل کرو اور جو تمہارے خلاف جائیں ان کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی سیاست کے ذریعے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے قوم کو آپس میں لڑوا دو، قوم کو آپس میں ٹکراؤ کروا دو. اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام یہ نہیں بتاتا اگر تم حسینی ہو حسینی تو میرے پیارے دینی اسلامی بھائیو، حسینی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ حسین کی محبت میں ادب ہونا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا غور کرتے ہیں اور اپنی سوچ کو اچھا کریں، اپنے ذہن کو اچھا کریں، اپنی سوچ اسلامی سوچ بنائیں، اپنا ذہن اسلامی ذہن بنائیں اور اپنے دل و دماغ کو اسلام کے اوپر لے کر کے چلیں، شریعت کے اوپر لے کر کے چلیں کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں کیا آدیش دیا ہے، ہمیں کیا حکم دیا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، آؤ ذرا، آج میری قوم پوری دنیا میں رسوا ہے، آج میری قوم پوری دنیا کے اندر تکلیفوں میں ہے. اقتدار و منصب، اقتدار کے منصب پر تھے، ہمارے پاس میں عہدے بھی تھے، ہمارے پاس میں ذمہ داری تھی، ہمارے پاس میں حکومتیں تھیں، ہمارے پاس میں بادشاہت تھی، ہم راجے مہاراجہ رہ چکے ہیں، پوری دنیا میں سکے چلتے تھے، راج پاٹ ہمارے ہاتھوں میں تھے، پوری دنیا کے اقتدار و منصب کے مالک اللہ نے ہمیں بنایا تھا. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چند سو سالوں کے اندر، سال 150-200 سالوں کے اندر پورا زمانے نے کیا زمانہ دکھا دیا. جو اقتدار بار تھے، جو اقتدار پائے ہوئے تھے، وہ زمین کے اوپر آ گئے ہیں. جو زمین پر بیٹھتے تھے وہ آج اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. جو مقام و منصب لینے والے تھے آج وہ مقام سے اتار کے زمین پر لا دیے گئے، اور جو زمین میں جھاڑو لگانے والے تھے آج انہیں کرسیوں پر بٹھا دیا گیا. آخرکار وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ ہم نے اہل بیت کو سمجھائی نہیں، ہم نے اسلام کو سمجھائی نہیں، ہم نے نبی کی شان کو سمجھائی نہیں، اہل بیت کی محبت کو ہم نے سمجھائی نہیں. چند دن کی محبتیں ہوتی ہیں، محرم میں 10 دن اور چہلم میں 1 دن آ کر کے محبت دکھاتی بس ہو گئی. میرے پیارے پیارے، آؤ ذرا غور کرو. حدیث رسول میں پیش کرنے کے لیے چلا ہوں. اس حدیث کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد اعظم دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمایا ہے. ذرا قربان جائیے، میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری دنیا کو سنوارنے کے لیے آج سے 1450 سال پہلے ہی پیغام دیا تھا. لیکن کیا کریں، ہمیں انگلش تو پڑھنا آتی ہے، نبی کی حدیث پڑھنا نہیں آتی، ہمیں بائیولوجی پڑھنا آتی ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہمیں دنیا کا رنگ اور دنیا کا روح، یورپ کی تہذیب و تمدن تو پڑھنا آتا ہے، لیکن میرے نبی کی سیرت کیا ہے، میرے نبی کا اخلاق کیا ہے، ہمیں اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. ہمیں دنیا کے ریاضی کے ذریعے ہم دنیا کا حساب و کتاب تو کرنا جانتے ہیں، لیکن نبی نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اس پیغام کو پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے. آؤ سنو سنو، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا ماضی پلٹ کر پھر سے آ جائے، پھر دوبارہ ہمیں اقتدار پر بیٹھ جائے، ہمیں ہی منصب دیے جائیں، عہدوں کے مالک ہمیں بنا دیا جائے، ہمیں ذمہ دار حاکم وقت بنا دیا جائے، ہمیں بادشاہ وقت بنا دیا جائے، ہمیں جج کی کرسی مل جائے، ہمیں ADM SDM کا عہدہ مل جائے، ہمیں دنیا کے تمام اونچے اونچے عہدے اللہ ہمیں عطا کر دے، تو ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے میرے نبی نے ایک چیز عطا کی ہے. اگر اس پر عمل کرو گے تو دنیا بھی تمہاری برکتوں والی ہوگی، دین بھی تمہاری برکتوں والا ہوگا، قبر بھی تمہاری برکتوں والی ہوگی، آخرت بھی تمہاری برکتوں والی ہوگی. وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ثَلَاثَةٌ حُرُمَاتٌ، کہ بے شک جس نے 3 چیزوں کی حفاظت کی، 3 چیزوں کی محافظت کی، فَمَنْ حَفِظَهُنَّ، ان 3 چیزوں کی حفاظت کی، وہ حفاظت کون سی ہے؟ حافظت دنیا و دینہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی دنیا کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے دین کی بھی حفاظت کرے گا. 3 چیزوں کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا اگر بندہ مومن ان 3 چیزوں پر عمل کر لے، ان 3 چیزوں کو دل میں جگہ دے لے، ان 3 چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی
زندگی گزارے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حافظت دنیا، اس کی دنیا کی محافظت اللہ کرے گا، اس کی دنیا کے اقتدار کی حفاظت اللہ کرے گا، دنیا کے مکان کی حفاظت اللہ کرے گا، دنیا کی عزت کی حفاظت اس کی اللہ کرے گا، دنیا کے دولت کی حفاظت اس کی اللہ کرے گا، دنیا کی شان و عظمت کی حفاظت اس کی اللہ کرے گا، وَدِينَهُ، اور ایسے بندے کے دین کی بھی حفاظت پروردگار عالم فرمائے گا۔ وہ دین چیزیں کون سی ہیں؟ سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلی چیز حرمت الاسلام، اسلام کی عزت، اسلام کی عزت، اسلام کی عزت۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ تمہاری جان چلی جائے لیکن اسلام کی عزت پامال نہ ہونے پائے، تمہارا مال چلا جائے لیکن اسلام کی عزت پہ داغ نہ آئے، تمہارا مکان چھین لیا جائے لیکن اسلام کی عزت پر دھبا نہیں آنا چاہیے، تمہاری زمین و جائیداد لٹ جائے لیکن تمہیں ہمارے ذریعے سے اسلام کی عزت پر کوئی داغ نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس طریقے سے زندگی گزارو گے اپنے عمل و کردار کے ذریعے، اگر تم اسلام کے محافظ بنو گے تو پروردگار تمہاری دنیا کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز آقا فرماتے ہیں وَحُرْمَتِي، میری عزت۔ کس کی عزت؟ میری عزت، یعنی میری عزت کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، میری عزت کی محافظت کرو گے اللہ تمہارے مکان کی حفاظت کرے گا، میری عزت کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے گا، تمہارے اقتدار و منصب کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ دو چیزیں ہوئی۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ وَحُرْمَتُ أَهْلِ بَيْتِ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ میرے اہل بیت کی عزت، یعنی میرے اہل بیت کی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے عمل کے ذریعے میرے اہل بیت کی محبت پہ داغ مت لگنے دینا، اپنے کردار کے ذریعے میرے اہل بیت کے عمل پر اور میرے اہل بیت کی زندگی پر آنچ آنے مت دینا، اپنے کردار و کیریکٹر کے ذریعے اہل بیت کی شان و عظمت پر دھبا لگنے مت دینا۔ اگر ان تین چیزوں پر مسلمان کارآمد ہو جائے، ان تین چیزوں پر مسلمان کمر بستہ ہو جائے، حرمت الاسلام، ایک اسلام کی حرمت، وحرمتی، ایک میرے نبی کی حرمت، وحرمت اہل بیت، ایک اہل بیت کی محبت اور ان کی حرمت و عزت، تو اللہ کے رسول نے فرمایا حافظت دنیا و دینہ، اللہ اس کی دنیا کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے دین کی بھی حفاظت کرے گا۔ ایسے تل کے اس جلسے میں آنے والے قوم کے زندہ دل مسلمانوں، ذرا اب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اپنا عملی بورا اٹھا کر کے دیکھو، روزمرہ کی زندگی جو تم گزارتے ہو، جو تم زبان سے بولتے ہو، جو تم آنکھ سے دیکھتے ہو، جو تم کانوں سے سنتے ہو، جن قدموں سے چل کر جس طرف جاتے ہو، ہاتھوں سے جو حرکت کرتے ہو، ان تمام کیریکٹر کی طرف تم دیکھو مڑ کے، اپنے گھر کے حالات کو دیکھو، اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کے چال و چلن کو دیکھو، اپنی بیویوں کی زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھو، تمہارے گھر میں شادی ہوتی ہے ذرا اس شادی کے انداز کو دیکھو، تمہارے گھر میں عقیقہ ہوتا ہے اس فنکشن کو تم ذرا دیکھو۔ اللہ اکبر، میں کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی برائی میری قوم کے اندر نہیں ہے، کس کس کی گنتی کرواؤں، ایک عیب ہو تو بتایا جا سکے۔ یہاں تو قوم مسلم سراپا عیب میں ڈوب چکی ہے، عیب کے اندر غوطہ زن ہے، ہما وقت عیب کے اندر جو ہے جھکی ہوئی ہے، ہر وقت برائی برائی میری قوم کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہو کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، اسلام کے ماننے والے، نبی سے محبت کرنے والے، اگر نبی سے محبت ہوتی تو قسم خدا کی تو آج دنیا کا بادشاہ ہوتا، اگر اسلام کی تعظیم عزت تیرے دل میں ہوتی تو یقیناً دنیا کا ذمہ دار ہوتا، اگر اہل بیت کی عزت تیرے دل میں ہوتی تو یقیناً تو دنیا کا حاکم وقت ہوتا، اور دنیا اور دین کی حفاظت اللہ تیری کرتا، اس لیے کہ نبی نے وعدہ کیا ہے اور نبی جو وعدہ کر دے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بے شک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے قادری، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتائیے کوئی بات غلط تو نہیں ہے میری؟ آپ بتائیں، رشید عالم صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، آپ ذرا غور تو کریں، نہ اسلام کی عزت ہمارے ساتھ پاس میں ہے، نہ نبی کی عزت ہم کرتے،
آپ کہو گے نبی کی ہم نے کون سی بے عزتی کر دی، تو میں کہوں گا یہ داڑھی منڈا رہے ہو کہ نبی کی تعظیم کر رہے ہو، عزت کر رہے ہو؟ ہاں؟ ناچ گانا کرتے ہو کہ نبی کی عزت کر رہے ہو یا اسلام کی عزت کر رہے ہو؟ ہاں، گانے سن رہے ہو پوری رات، فیس بک پہ فحش باتیں اپلوڈ کر رہے ہو سوشل میڈیا پہ میرے نوجوان، کہ یہ نبی کی تعظیم ہے، اہل بیت کی محبت ہے، یا اہل بیت کے نام پر کھچڑا تو پوری رات گھوٹا اور فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ پوری رات کھچڑا گھوٹا جا رہا ہے، صبح فجر کی اذان ہوئی تو بستر میں غوطے لگائے جا رہے ہیں، یہ اہل بیت کی عزت ہے؟ بتائیے۔ اب جب تمام کام ہمارے اسلام سے جدا، نبی کی عزت سے جدا، اہل بیت کی محبت سے علیحدہ ہیں، تو اس کے بعد میں اگر مصیبتیں نہیں آئیں گی تو کیا انعام ملیں گے؟ پریشانیوں میں نہیں گھریں گے تو کیا اللہ کی بارگاہ سے انعام حاصل ہوں گے؟ اقتدار و منصب نہ چھینے جائیں گے تو کیا ہمیں عزت کی کرسیاں ملیں گی؟ نہیں مل سکتی۔ اگر عزت چاہتے ہو، اگر اقتدار و منصب چاہتے ہو، دنیا و قبر و آخرت میں شان و شوکت چاہتے ہو، تو اسلام کا پیغام اپنے سینوں میں بٹھاؤ، نبی کی عزت اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اور اہل بیت کی تعظیم و محبت اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ اگر محبت اہل بیت ہمارے دل میں ہوگی اور اہل بیت کی تعظیم ہمارے دل میں ہوگی، تو نبی نے فرما دیا حافظ الدنیا و دینہ، کہ اللہ تمہاری دین کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری دنیا کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ آج میری قوم کے لوگ اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو گود میں لے کے ہر ایک بات سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہوئے ہر ایک چیز کا پیغام دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو دنیا سکھا دی، ہم نے اپنے بچوں کو بزنس کا طریقہ سکھایا، ہم نے اپنے بچوں کو اللہ اکبر شیئر بازار کا طریقہ ہم نے بچوں کو سکھا دیا ہے، دنیاوی پراپرٹی کیسے خریدی اور بیچی جاتی ہے اس کا طریقہ تو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے اس کا طریقہ تو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے، کبھی ہم نے وہ سکھایا جو تقاضا ہم سے مانگتا ہے، جو چیز ہم سے جس چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جس کو سکھانے کا آدیش مدینے والے نے ہمیں دیا ہے، کیا ہم نے کبھی وہ چیز اپنے بچوں کو سکھائی؟ آپ کہو گے وہ کیا ہے، تو آؤ سنو سنو، میرے نبی فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، کہ اپنے بچوں کو تم تین چیزیں سکھاؤ، تین چیزوں کی تعلیم اپنے بچوں کو دو، تین چیزوں کا درس اپنے بچوں کو دو، تین چیزوں کا پیغام اپنے بچوں کو دو۔ غلام نبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ کون سی تین چیزیں ہیں کہ جن تین چیزوں کا پیغام اپنے بچوں کو دیا جائے، تین چیزوں کا درس اپنے بچوں کو دیا جائے؟ تو مصطفیٰ فرماتے حب نبیکم، پہلی چیز اپنے بچوں کو میری محبت کا درس دو، میری محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ، وحب آل نبیکم، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم آل نبی کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھا دو، تیسری چیز یہ ہے وحب تلاوت القرآن، کہ قرآن کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھا دو۔ جب یہ تینوں چیزیں تم اپنے بچوں کو سکھاؤ گے تو قسم خدا کی کبھی تمہارے بچے دین سے دور نہیں ہوں گے۔ ورنہ آج دیکھو، ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، جودھ پور کی سرزمین پر ایک ماڈرن لڑکی کالج میں پڑھنے والی، جس کے باپ نے ماں نے سوچا تھا، جس کے بھائیوں نے سوچا تھا کہ ہماری بہن پڑھے گی تو ہمیں عزت ملے گی، جس کے باپ نے سوچا تھا ہماری بیٹی اگر جو ہے اونچی تعلیم حاصل کر لے گی، دنیاوی ایجوکیشن میں آگے جائے گی جتنا اتنی ہمیں عزت ملے گی، ماں نے سوچا تھا ہماری بیٹی دنیاوی تعلیم یافتہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی ماں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ 3 دن پہلے اس جودھ پور کی سرزمین پر اقرا نام کی لڑکی نے ایک راہل نام کے لڑکے سے اپنا سنبندھ چھوڑ کے اسلام دھرم سے ناتا توڑ کے میں دھرم جو ہے ہندو دھرم میں آ کر کے شادی کی، اور یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اسلام میں لوگ ہمیں بہت ستاتے ہیں، اسلام تکلیف پہنچاتا ہے، اسلام ایذا پہنچانے والے دھرم کا نام ہے۔ یہ کون بول رہی ہے؟ وہ بیٹی مسلمان کی جو انگلش پڑھنا جانتی تھی، بائیولوجی سے اس کا تعلق تھا، میتھمیٹکس سے جس کا تعلق تھا، جو دنیاوی نالج میں آگے تھی۔ یہ بات بولی کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن نہیں جانتی تھی۔ اگر میرے نبی کی بات پر عمل کر کے حب نبیکم وحب آل نبیکم وحب تلاوت القرآن پر عمل کیا ہوتا تو یقیناً وہ بیٹی مذہب ہندو میں نہیں بلکہ دوسرے لوگ کو اسلام میں لا کر کے اسے بھی کلمہ پڑھاتی نظر آ۔ یہ رونے کا مقام ہے۔ یہ تو 3-4 دن پہلے کی بات ہے، اور ابھی تو 1 مہینہ پہلے بریلی کے اندر ہوا۔
لاکھوں لڑکیاں اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اسلام نظر ہی نہیں آتا. آج دیوبندیت، غیر مقلدیت جو حاوی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ نوجوان نسل ہماری کالجوں میں ہے، ہاسٹلوں میں ہے، وہاں پر ہر فرقے کا بچہ موجود ہوتا ہے، اور ہمارے بچے تو لا علم ہیں، انہیں دین سکھایا ہی نہیں ہے بچپنے سے. دیوبندی ہوں، ان کے بچے اپنے عقیدوں میں مضبوط ہیں. غیر مقلدوں کے بچے ان کے اپنے عقیدوں میں مضبوط ہیں. جب ہمارا کوئی سنی بچہ اگر جاتا ہے ان کے ساتھ ہاسٹل میں، جب بیٹھتا پڑھنے کے لیے، تو وہ اپنی بات ان کے دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں، اور وہ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ صاحب ہم نیاز کے مخالف نہیں ہیں، ہم تمہارے شربت کے مخالف نہیں، ہم تمہارے ڈھول تاشوں کے کسی کے مخالف نہیں ہیں، کرو. لیکن یہ بتاؤ ان کا ذکر قرآن عظیم میں کہیں ہے؟ بتاؤ. بچہ ہمارا خاموش ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر 360 آیتیں ایسی ہیں جس میں جو ہے نماز کے تعلق سے تاکید کی گئی ہے، نماز کے تعلق سے پابندی کی تاکید کی گئی ہے. اگر نماز نہیں پڑھو گے تو سزا ملے گی. اب بتاؤ کہاں تک صحیح ہے؟ ہم منع تھوڑی کر رہے ہیں، خوب کرو کنڈے. اب وہی بچہ جب چھٹیوں پہ گھر آتا ہے اور اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ کھچڑا تو انہوں نے رات بھر گھونٹا، لیکن جو نماز تھی فرض، جب نماز کا اعلان ہوا تو یہ سو گئے. اب وہیں سے وہ کھٹکتا ہے کہ اس کی بات بالکل صحیح ہے، نماز فرض ہے، ابا نماز تو پڑھ نہیں رہے، کھچڑا گھونٹ رہے ہیں. اماں نماز تو پڑھ نہیں رہی ہے اور جو ہے پوریاں بنا رہی ہے پوری رات. وہیں سے جا کر کے جب ہاسٹل میں پلٹ کے جاتا ہے تو انہی کا مرید ہو جاتا ہے اور پھر انہی کی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے. یہ بیج کس نے بویا؟ میرے قوم کے ماں باپ نے بویا. کاش ہمارے ماں باپ نے اپنے بچوں کو پہلے ہی سیشن میں، پہلے ہی وقت میں اگر اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھائی ہوتی، اہل بیت کی محبت سکھائی ہوتی، قرآن کی تعلیم دی ہوتی، تو یقیناً آج میرا بچہ میرے ہاتھ سے نہیں جاتا. مذہب اہل سنت سے روگردانی کر کے ادیان جو ہے باطلہ فرقوں کے اندر اس کی انٹری نہیں ہوتی. اے لوگوں، دول حاضر کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر وہ جذبات پیدا کرو، اپنے اندر اسلامی نکھار لے کر کے آؤ، اپنے اندر اسلام کے شعار پیدا کرو، اسلامی نشانیاں اپنے اندر داخل کرو، اپنے گھروں کے اندر اسلامی شعار پیدا کرو. جب اسلامی شعار ہمارے گھروں کے اندر ہوں گے، ہمارا بچہ اسلام کے آئینے کے تحت اپنی زندگی گزارے گا. اسلام کے سانچے میں ڈھل کر میری بیٹی، میرا بیٹا جب چلے گا حسین کے کردار و عمل کو لے کر، جب میرا بیٹا آگے بڑھے گا، حضرت امام حسین کی بہن زینب جو میدان کربلا میں اللہ اکبر کیا نہیں ظلم کیا گیا تھا، کیسی تکلیفیں ہیں، خیمے چل گئے ہیں، لیکن بہن زینب نے اپنے چہروں کو غیر محرم کے سامنے ہونے نہیں دیا، کبھی پردے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اللہ اکبر. وہ زینب کا کردار آج کی حسینی ماں سے، آج کی حسینی بیٹی سے یہ پکار پکار کے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، اے میری قوم کی بیٹی، اے میرے نبی کی امت، ذرا سن تو صحیح، اگر تو میرے نبی کے غلام کے گھر میں آئی ہے تو تیری ذمہ داری بڑھتی ہے کہ پردے کا انتظام کر، پردے کا اہتمام رکھ. بے پردہ غیر کے سامنے مت جا. تم ہماری محبت کا ایک طرف دعویٰ بھی کرتی ہے اور بے پردہ ہو کر میلوں کو آباد کرتی ہے، بازاروں کو، چوراہوں کو آباد کرتی ہے. حسین کی بہن زینب آج بھی جواب دے رہی ہیں، اے میری قوم کی شہزادی، تو ہماری عزت کو بے پردہ ہو کر چوراہے پہ نیلام مت کر، ہمارے نام کی آڑ میں اپنی محبتوں کو دنیا پہ نثار مت کر. اگر ہم سے محبت ہے تو دنیا والوں کو بتا دے کہ ہم گردن کٹا سکتے ہیں، لیکن میدان کربلا سے زینب نے جو پردے کا پیغام دیا تھا وہ پردہ اپنے سروں سے جانے نہیں. جب تو میرے پیارے بات ہے، ورنہ یہ خالی جو محبتیں ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ہم پیش کر رہے ہیں، ہم نہیں مانتے ان محبتوں کو. اگر ہمت ہے تو اپنے ابا کے مرنے پہ ڈھول بجا کے دکھاؤ. بجاتے ہو کبھی ڈھول؟
40वें में कभी ढोल बजाया अब्बा के मरने पे, अम्मा के मरने पे, किसी रिश्तेदार के मरने पे मेला लगवाया? तो कंगे साहब का मैं सुनो एक बात को मुकम्मल कर रहा हूं मैं। जब हुसैन शहीद हुए थे ना, मेला हुसैनियों ने नहीं बल्कि कूफा की बाजार में यजीदियों ने लगाया था। मुफ्ती साहब गवाह हैं, पूरा बाजार सजाया गया था, पूरा बाजार। ऐसे कूफा की बाजारों में ऐसी रौनक थी, इब्ने जियाद ने ऐलान कर दिया था, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह कहा था कि बागियों के सर आ रहे हैं, इसलिए खुशी मनाओ, हम कामयाब हो गए, हम फतेयाब हो गए। बागियों को कैद करके लाया जा रहा है, इस खुशी में जो है बाजार सजाया जाए, मेला लगाया जाए। तमाम औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान गलियों में शोर मचाते थे, खिलौने बच्चे खरीदते थे, मिठाइयां खरीदी जा रही थीं। कब? जब मेरे इमाम का सर कूफा के बाजार में पहुंचा था। बताइए, वहां पर सर लेकर के पहुंचे थे और यहाँ पर कांधों पे ताजिया लेकर के पहुंचते हो, और उसके बाद में मेला होता नहीं होता, खरीदो फरोख्त होती है नहीं होती है। लोग क्या कहते हैं कि साहब ताजियन का मेला बहुत भारी लगा है। एक तरफ कह रहे हैं कि साहब हुसैन की मोहब्बत है, मसनूई आंखें गिरन आंसू भी निकालते हैं जिक्र हुसैन सुन के। रात को अगर 9 मुहर्रम को 10वीं शब में अगर जलसा हो तो पूरी रात सुनेंगे और आल मौलाना लोग रुलाएंगे वाक़िए सुना के। हालांकि ऐसे वाक़िए नहीं पेश करना चाहिए। आला हजरत ने सख्त मना किया, सख्त मना किया। फतावे रज़विया शरीफ के अंदर मौजूद है कि लोगों को रुलाएं, अपने आप भी रोएं, लोगों को रुलाएं। ये मसनूई रोना या लोगों को रोने जैसे अंदाज बना करके तकरीर करके सुनाना ये जायज नहीं है। हाँ, गमे हुसैन में अगर वो लम्हा याद आ जाए और बेसाख्ता आंसू निकल जाए उसकी अलग बात है, लेकिन साहब बेवजह रुलाना, बेवजह ढोंग करना, रात को रोए जी जिक्र हुसैन में, और रात को रोए और सुबह को साहब मेले में हंसी ठट्टे हो रहे हैं, लड़की बाजी हो रही है वहां पर मेले में। कहने का कोई डर नहीं है, मुझे नहीं हो रहा ये बताओ। ये हुसैन की मोहब्बत है, रात रोए थे, अब वहां लड़कियों को छेड़ रहे हो खड़े हुए। ना अब्बा को शर्म, ना भाइयों को शर्म। क्या तू दूसरी बहन को, किसी की बेटी को छेड़ रहा है, बहन को, क्या तेरी बहन उस मेले में नहीं गई है? हो सकता है तेरी बहन को दूसरा छेड़ता हो। और ये हकीकत है, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुमने किसी की बहन के साथ में जिना किया है तो कल तेरी बेटी के साथ में भी कोई दुनिया में जिना करेगा। हकीकत है ये, जैसा दुनिया में तुम करोगे दुनिया में भी उस गुनाह की सजा तुम्हें मिल के रहेगी। हर एक को चाहिए अपना गिरेबान झांके, हुसैनी महफिलों से दर्श ले, पैगाम ले। अगर इतनी मोहब्बत है हुसैन से, हुसैन की इतनी ही दिल के अंदर मोहब्बतें और यादें हैं, तो ताजिए पे 1 लाख 2 लाख 4 लाख 15 लाख या मेलों पे इतना पैसा खर्च करके बर्बाद मत कर। अपनी सीतल की सरजमीन पर इमाम हुसैन के रोजे के नक्शे पर एक मस्जिद तामीर कर ले, और जब जब तुझे याद आए कि हुसैन का रोजा देखो तो उस मस्जिद में जा, हुसैन के गुंबद की तरह बनी थी मस्जिद का दीदार करके दिल को तस्कीन भी पहुंचा, और उसमें सजदा करके हुसैन के सजदे की अजमत को भी। ये है मोहब्बत। तो नहीं साहब ये तो नहीं करेंगे, वो करेंगे क्योंकि सुकून नहीं मिलेगा ना। सुकून क्या मिलता है आज के लोगों को? सुकून क्या मिलेगा? गाने बजाने में, ढोल ढमाकों में सुकून चाहिए इन्हें। लेकिन सुनो, मेरे नबी को जब दिल मेरा नबी का करार नहीं पाता, मेरे नबी का दिल जब बेचैन होता तो मेरे नबी हजरत बिलाल से कहते, बिलाल अज़ान पढ़ो ताकि तुम्हारे नबी मोहम्मद के दिल को सुकून मिल जाए। हमारे दिलों का चैन, हमारे दिलों का सुकून इबादत में है, अल्लाह के जिक्र में है।
اور جب سے ہم نے دنیا کے ساز و سامان کو اپنے دلوں کا سکون بنایا ہے، ہماری دنیا بے چین ہو گئی ہے، ہماری دنیا الٹ پلٹ کے رکھ دی گئی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آؤ مل کر کے یہاں عہد کرتے ہیں، یہاں سے جا رہے ہو تو عہد کر کے جاؤ کہ ہم امام حسین کے محبت کرنے والے صرف محرم میں محبت کرنے والے نہیں بنیں گے، یا سفر المظفر کے مہینے میں جس کو نام چہلم کا دیا ہے، بتاؤ تو بھلا کیسی جو ہے عقل پہ جو ہے پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ محرم پھر چہلم 40 میں منایا جا رہا ہے، ہر سال 40 میں، ہر سال 40 میں، یہ کیسے مسلمان ہو تم؟ میرے حسین کی شہادت تو ایک مرتبہ ہوئی ہے اور تم ہر سال شہادت دے رہے ہو، ہر سال اس طریقے سے عمل کر رہا ہو۔ میرے پیارے یہ حسین کی شہزادہ، نبی کی آل، نبی کی اولاد تم سے کہہ رہی ہے کہ یہ طریقہ تمہارا حسینی نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ عمل نہ چھوڑے تو قسم خدا کی کل قیامت کے تم بے بجا مارے جاؤ گے، کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ میرے حسین کو میرے نبی نے ایسے ہی نہیں کہا کہ میرا حسین اللہ اللہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ میرے نبی نے ایسے ہی نہیں کہا کہ میرا حسین جو ہے کشتی نوح کی طرح ہے جو اس میں سوار ہوئے تھے طوفان نوح سے بچے تھے۔ میرے حسین کی محبت کی کشتی میں جو سوار ہوگا وہ قیامت کے طوفانوں سے، قیامت کی تاریکیوں سے بچے گا، قبر کی اندھیریوں سے، قبر کے عذاب سے بچے گا۔ اس میں سوار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین کے نام پر غلط طریقوں کو انجام دیا جائے، بلکہ محبت حسین یہ ہے کہ حسین کی پوری زندگی مذہب اسلام کی نشر و اشاعت، دین محمدی پر عمل کرتے ہوئے گزری ہے، اور میدان کربلا میں بھی حسین نے دین پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اگر حسین سے محبت ہے تو جو طریقہ میدان کربلا میں اہل بیت نے ہمارے لیے چھوڑا ہے اس پر عمل کر کے دکھا دو، قسم خدا کی قیامت کے دن کامیاب ہو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کامیابی خوب کیسے ہوگے؟ حدیث سن لیں، بات ختم۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، من صنع اہل بیتی کافتہ یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اہل بیت پر کچھ خرچ کیا، کچھ پیسہ لٹایا، تو قیامت کے دن میں محمد اس کے لیے کافی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ میرے پیارے، خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے نام پر غریبوں کو کپڑا بھی پہنایا جائے، ننگوں کو، بھوکوں کو کھانا بھی کھلایا جائے، ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا کر کے قرآن کی تلاوتیں ہمارے گھروں میں ہوں، مسجدوں میں ہم نمازوں کی پابندی کریں، اپنے گھر کے اندر سے جو عریانیت اور بے پردگی آ چکی ہے اس کو دور کر کے حضرت زینب کا پردہ، حضرت فاطمہ کی حیا اپنی بیٹیوں کے دامن میں دیں، اپنی بیٹیوں کے حوالے کریں۔ جب یہ میدان کربلا کا جو اعلان ہے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے چہروں کے اوپر بھی روشنی ہوگی اور ہمارے گھروں کے اندر بھی اجالے آ جائیں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم، میں نے جو گفتگو کی تھوڑی سی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، اللہ پہلے مجھے، میرے بعد آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔